اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں برا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبوی ہے غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ سامعین عالی وقار، قبائلی عہد اور جاہلی رسموں میں گندے ہوئے معاشرے میں پہلی دفعہ ایک ایسا تصور ابھرا جو رنگ، نسل، علاقے اور بولی سے ممتاز تھا، اور وہ تصور امہ ہے، اور اس تصور کو پیش کرنے والے امام انسانیت علیہ افضل الصلوات والتسلیم ہے کہ جنہوں نے یہ تصور پیش کیا۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو امت وسطیٰ قرار دیا ہے، یعنی عالمی امہ، یعنی ایسی امت جو رنگ، نسل، زبان، علاقے اور وطن سے برابر کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ نبی رحمت نے امت مسلمہ کو ایک دیوار سے تشبیہ دی ہے کہ جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ امت مسلمہ کو جست واحد سے تشبیہ دی ہے، جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی حصہ اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح امت مسلمہ کے کسی فرد کو کوئی اذیت پہنچے تو باقی لوگ اس کی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ سامعین محترم، 1938 میں جب سرخیل دیوبند حسین احمد مدنی نے اسلام کے اس تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور دلی کی جامع مسجد میں ملت از وطن است کا نعرہ لگایا، تو حضرت اقبال جو ان دنوں بستر وصال پہ تھے، تو آپ نے جب یہ نعرہ سنا تو آپ نے جامع اور بلیغ اشعار میں سرخیل دیوبند کا علمی رد کیا اور اسلام کے تصور قومیت کی حفاظت کی۔ اقبال نے کہا کہ عجب ہنوز نداند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد چے بلجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام مصطفیٰ است حسن ز بصرہ صہیب ز روم بلال ز حبش ابو جال مکہ ای چے بلجبیست۔ اقبال نے کہا کہ اگر قومیں مذہب سے نہیں بنتی، اوطان سے بنتی ہیں، تو پھر بتایا جائے کہ ابو جہل سے کیا دشمنی تھی، وہ تو قریشی نسل سے تھا، پھر ابو لہب سے کس معاملہ میں اختلاف کیا گیا، کیا وہ رشتے میں سکا چچا نہیں لگتا تھا؟ دوسری طرف صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، سلیمان فارس سے تھے، اور ابو بکر کا تعلق مکہ سے تھا، اور تابعی حسن بصرہ سے تھے، تو انہیں تو وحدت کی لڑی میں پرو دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں رنگ اور نسل کے ڈیفرنس سے مارز وجود میں نہیں آتی، قومیں جو ہے وہ بولی کی بنا پر، منصہ شہود پر نہیں آتی، بلکہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم زیں جہت با یک دیگر پہ وستائم شش جہت روشن زتاب روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ اقبال نے کہا کہ نبی رحمت کی ذات مرکز ہے، محور ہے، جس کی بنا پہ امت مسلمہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، اور ہمارا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ اس نے بھی نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے بھی نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے۔ جس کسی نے بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہے، وہ کوئی رنگ رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی علاقے سے اس کا تعلق ہو، نسل کوئی بھی ہو، وہ اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس لیے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ گرامی قدر سامعین، اسی مواخات کا عملی مظاہرہ نبی رحمت نے مواخات مدینہ کے موقع پر کیا، جب آقا کریم نے انصار اور مہاجرین کو بائی بائی بنا دیا، اور وہ بائی بائی نہ رہا جو اگرچہ ماں جایا ہے، اور وہ بائی بائی بن گیا
کہ جو اگرچہ اجنبی ہے، اگرچہ وہ نیل کے ساحل میں رہتا ہے یا کاشغر میں رہتا ہے، تو تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسی محبت، ایسا اثار اور ایسا مواخات کسی نے بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ ایک بھائی نے اتنا اپنے بھائی کی مدد کی، یہاں تک کہ اپنے گھر کا آدھا حصہ اس بھائی کو دے دیا جائیداد، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم نے جس کسی کو رکھنا ہے تو میں اس کو تیرے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب جناب ابو سفیان ابھی دارِ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے، تو وہ سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جناب ام حبیبہ کے گھر حاضر ہوئے، تو ادھر آقا کریم کا بستر لگا ہوا تھا۔ ام حبیبہ آقا کریم کے قد مبارک میں داخل تھیں اور آپ کو امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ تو ابو سفیان جب اپنی بیٹی کے گھر میں گیا تو اس بستر پر بیٹھنے لگا، تو ام حبیبہ جلدی سے دوڑیں اور اس بستر کو لپیٹ لیا۔ ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ بیٹی کیا ہوا ہے، تم اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ تو جناب ام حبیبہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے باپ بیٹی کی محبت کے قصے پڑھے ہوں گے، آپ نے یہ بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ جناب ام حبیبہ نے بستر لپیٹ لیا اور ابو سفیان کے کہنے پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے۔ تو ابو سفیان نے جب اپنی بیٹی کے یہ جذبات دیکھے تو کہنے لگا کہ بیٹی یہاں کے تیرے مزاج تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں جب ایمان سینے میں موجزن ہوتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی تعلق بندہ خاطر میں لے کے نہیں آتا، اس لیے کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سرپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اس امت کی پہچان صرف اور صرف اسلام ہے۔ جب حضرت سلیمان فارسی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام، میں سلیمان ہوں، میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے اور میرے دادا کا بھی نام اسلام ہے، اور میں فرزند اسلام سے ہوں، میری پہچان صرف اور صرف مصطفیٰ ہی ہونا ہے۔ آقا کریم نے سلیمان فارس کے تھے، لیکن فرمایا کہ سلیمان من اہل البیت، لوگوں سلیمان میرے گھر کا بندہ ہے۔ تو بتانے رنگ و بو کر توڑ کر ایک ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر۔